بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، اور آج ہم اپنا دوسرا باب سٹارٹ کریں گے جس کا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات۔ تو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمانیات اور عبادات ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ایمانیات ایمان سے نکلا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پختہ یقین، کسی چیز پر بہت زیادہ یقین ہونا یا اسے دل سے قبول کرنا، سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ایمان مفصل میں ساری یکجا کر کے بیان کی گئی ہے۔ تو ایمان مفصل کیا ہے؟ اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے؟ وہ ہے ایک اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ تو یہ ساری چیزیں ایمانیات میں آتی ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے ان ساری چیزوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب عبادات پر آتے ہیں۔ عبادات عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہے بندگی، یعنی کہ آخری درجے کی عاجزی و انکساری۔ اب ہمارے پاس ہے کہ عبادات کا مطلب، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے جس کے معنی بندگی کے ہیں۔ اب ہمارے اللہ نے کچھ عبادات ہمارے لیے فرض کیے ہیں، اور وہ عبادات ہم بخوشی ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج پر جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اور لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عربی میں عقد گرہ اور گانٹھ کو کہتے ہیں۔ اب گرہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک رسی ٹائپ ہے، تو گرہ ہم ایسے کیسے گرہ لگائیں گے؟ اس طرح۔ تو یہ ہم مطلب گرہ باندھنے کو کہتے ہیں، ہم اسے باندھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا؟ گرہ، ہم نے گرہ باندھ لی۔ تو یہ سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، یہ ہم اسے گرہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر گرہ کی مثال دی گئی ہے کہ عقیدہ بھی ایک مضبوط گرہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ عقیدہ بھی ایک دفعہ مضبوطی سے بن جائے تو پھر وہ مضبوطی سے بندہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے انسان بچپن میں اپنے ماں باپ اور ماحول معاشرے سے جس قسم کے عقائد سیکھتا ہے، آخری دم تک وہ عموماً انہی پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کو جن بنیادی باتوں کو ماننے اور ان پر یقین کرنے کو کہا ہے وہ عقائد کہلاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر کی گئی ہے کہ بچپن سے ہی انسان
گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے، ماں باپ جو بچوں کو سکھاتے ہیں ان کا اثر مرتے دم تک ان پر ہوتا ہے. یعنی کہ ماں باپ ہمیں بچپن سے ہی سکھاتے ہیں ایمان کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں. وہ کیا؟ قرآن پڑھنے کے بارے میں ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم بچپن سے فالو کرتے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں اتنی گہرائی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ہم آخری دم تک انہیں پر قائم رہتے ہیں اور ہمارا آخری دم تک انہیں پر ایمان ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے جن بنیادی باتوں کو ماننے اور ان پر یقین کرنے کو کہا ہے وہ عقائد کہلاتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جن چیزوں پر ہمیں یقین کرنا ہے بحیثیت مسلمان، وہ ہمارے پاس عقائد کہلائے جاتے ہیں. ان عقائد میں ہمارے پاس ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان، آخرت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان. تو یہ سارے ہمارے پاس عقائد کہلاتے ہیں. اب یہ سائیڈ آئکن میں ہمیں دیا گیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. کوئی بھی عمارت آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد عمارت کھڑی کی جاتی ہے، کیونکہ بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر عمارت کی مثال لی گئی ہے. عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیاد، یعنی کہ بنیاد کی مثال لی گئی ہے کہ ہم جب کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں یا بلڈنگ وغیرہ تو ہم پہلے بنیاد ڈالتے ہیں تبھی ہمارا گھر تعمیر ہو پاتا ہے. اس طرح ایمان بھی، عقائد بھی ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس کہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو پکا کرنا ضروری ہے، ہم عقائد کو ماننا ضروری ہے. چنانچہ عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد میں کیا کیا ہے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے. رسالت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آخرت پر ایمان لانا یہ کہ یہ دنیا ختم ہونی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو کر رہے گی. اس بات پر ایمان لانا یہ اسلام کے عقائد میں شامل ہے. اور اس بنیاد پر ارکان اسلام یعنی عبادات، حقوق اللہ اور معاملات و اخلاقیات بریکٹ میں ہے حقوق العباد کی عمارت تعمیر کی گئی ہے. ارکان اسلام ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس 5 ارکان اسلام ہے. پہلا ہے کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. دوسرا رکن ہمارے پاس ہے نماز، روزہ، پھر تیسرا روزہ ہے، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے اور 5ویں نمبر پر حج ہے. تو یہ 5 ارکان اسلام ہے. اب عبادات میں حقوق اللہ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر. تو حقوق اللہ جو اللہ کے ہم پر حقوق ہے، یعنی کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز،
تو یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے جو کہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ معاملات، اخلاقیات یعنی کہ حقوق العباد کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ تو حقوق العباد میں ہمارے پاس کیا کیا آتا ہے؟ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں وغیرہ کے حقوق، بچوں کے حقوق، اساتذہ کرام کے حقوق، یہ سارے ہمارے پاس حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب ہمارے پاس حقوق العباد میں آتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ، سلوک کیسا رکھنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو۔ تو بچوں، مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اپنے عقیدے مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب ہی ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے عقیدوں کو پختہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی قرار دی گئی ہے وہ اللہ پر ایمان، میں نے آپ کو بتایا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ تو یہ عقائد ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو سچے دل سے قبول کرنا ضروری ہے۔